صافی صاحب، آپ کی نظر میں دہشت گردی کے اس نئے رجحان کے اسباب کیا ہیں؟ مریم، میری نظر میں یہ نیا رجحان نہیں ہے۔ یہ وہی تسلسل ہے جو 80 کی دہائی میں ہم نے نام نہاد جہاد کے شوق میں اپنے سر خود پرائی لڑائی لڑ کے جو لی تھی۔ یہ باقی پاکستان کے لیے نیا ہو سکتا ہے، لیکن سرحدی پٹی پہ آباد پاکستانیوں کے لیے یہ کوئی نیا رجحان نہیں ہے۔ واقعے بڑے ہو جاتے ہیں تو تب پورا پاکستان چونکتا ہے۔ آج کا دن بھی بہت ہی مبارک اور بہت ہی متبرک تھا۔ اس لحاظ سے ہر دردمند پاکستانی کا دل اس پہ دکھا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ گفتگو کرنے پہ اس پہ مجبور ہے قومی میڈیا پہ۔ میں گزارش آپ کے پروگرام میں مسلسل کرتا رہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے مسئلہ معیشت کا بھی ہے، سیاست کا بھی ہے، عدم استحکام کا بھی ہے، سیاسی عدم رواداری کا بھی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے وہ دہشت گردی کا ہے، امن و امان کا ہے۔ وہ جب تک ہم اس کو ٹیکل نہیں کریں گے، چاہے یہاں پہ نیلسن منڈیلا اگر دوبارہ زندہ ہو کے پاکستان کا حکمران بنے، یا کوئی ایسی شخصیت آئے جو بالکل مافوق الفطرت اثرات اور طاقت کی حامل شخصیت ہو، تو تب بھی پاکستان کے باقی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ نہ آپ کی جمہوریت چل سکتی ہے، نہ آپ کی سیاست چل سکتی ہے، نہ آپ کی معیشت جو ہے وہ پٹری پہ چل سکتی ہے، جب تک آپ دہشت گردی اور انتہا پسندی اور امن و امان کے مسئلے کو آپ صحیح نہیں کرتے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ 1980 کے بعد وقتاً فوقتاً اس میں کبھی تیزی آتی ہے، کبھی کمی آتی ہے، کبھی بیشی آتی ہے، لیکن یہ ایک رواں جو ہے وہ ایک عمل ہے، اور یہ کبھی رکا نہیں ہے ان پچھلے کئی دہائیوں سے۔ حالیہ دنوں میں جو ٹی ٹی پی کے شکل میں اور اس کے ساتھ جو منسلک جماعتیں ہیں، القاعدہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اسی طرح داعش کی تنظیم وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے، اور کم از کم 20 ایسے نئے دہشت گرد گروپوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو پاکستان سے منسلک سرحدی پٹی میں ان کی جو آماجگاہیں ہیں افغانستان کی سرزمین پہ قائم ہے۔ اور یہ باتیں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہے اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں بھی انہوں نے حالیہ دنوں میں ان باتوں کو اٹھایا ہے، لیکن عالمی برادری پاکستان کے جو ماضی کا جو مشکوک کردار رہا ہے، یا جو جس طرح ہم اس بات پہ سب متفق ہے کہ جب تک ہماری صفوں کے اندر ان انتہا پسندانہ سوچ کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہوگا تو دنیا ہماری کسی بھی بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ سیاست، معیشت، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی بہتری کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہوگا، لیکن کم از کم امن و امان کے حوالے سے تمام سیاسی اور غیر سیاسی مقتدر حلقوں کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ سرحدوں پہ باڑ لگانا، امن و امان کے حوالے سے سوچ میں یکسوئی کی ضرورت ہے، اور یہ ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ امن و امان کو بڑا مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے ہمارے پینل کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن ان سب کا تعلق سیاسی عدم استحکام سے جوڑا جا رہا ہے۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں کیا نواز شریف کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور احتسابی بیانیہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ دیکھیں، فرق تو ضرور پڑنا چاہیے۔ اگر وہ لندن میں بیٹھ کے یہ کہا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے ہاں میڈیا پہ کہ وہ پاکستان کے قسمت کے فیصلے لندن سے کرتے ہیں، تو پھر پاکستان میں ان کے لیے حالات سازگار ہو یا نہ ہو، ان کی آمد ضروری ہے۔ اگر وہ اب بھی نہیں آتے تو پھر مسلم لیگ نون کی قیادت سے بھی دستبردار ہو جائے، جس طرح وہ اقتدار ان سے چھینا گیا تھا اور جس طریقے سے وہ باہر گئے تھے، تو پھر مستقلاً لندن ہی میں ان کو قیام کرنا چاہیے۔ ان کو ضرور آنا چاہیے، اور جلد از جلد آنا چاہیے، بھلے اس سے کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے، اور ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ان کے آنے سے کوئی انقلاب نہیں آنے والا، لیکن کم از کم اگر انہوں نے اپنی سیاست بچانی ہے تو ان کو ضرور واپس آنا چاہیے، اور پاکستان کو بھی
اس وقت سیاسی قیادت کی اشد ضرورت ہے. میں نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی آنا ہوگا، اور باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول پاکستان تحریک انصاف اور ان کے قائد کے، سب کو جو ہے موقع فراہم کرنا ہوگا. جس طرح ہم دہشت گردی کا رونا رو رہے ہیں، اور جس جوامردی سے مستونگ میں وہ ڈی ایس پی صاحب نے اور یہاں پہ جو ہمارے نوجوان تھے ہنگو میں، انہوں نے اپنا سینہ سپرد کر کے جس طریقے سے عام عوام کو بچایا، ان کی اگر یہ ایسا نہ کرتے تو خدا نخواستہ یہ تعداد اس سے ڈبل ہوتی ہے، ہم ان کا آج ڈبل رونا روتے. لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ تبھی ختم ہوں گی مستقلاً جب ہمارے ہاں سیاسی استحکام ہو. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے اگر پھر جب معاشی استحکام آئے گا، ایک لانگ پروسیس ہے. اب ہم نے جو آگ برسوں سے ہم خود لگائی تھی اور خود پرائے جنگ میں ہم نے کود کے پرایا جنگ اپنے سرزمین پہ ہم لائے ہیں، اس کو ختم کرنے میں ہمیں کافی وقت درکار ہے. لیکن اس کا پہلا زینہ یہی ہے کہ سیاسی قیادت اور سیکیورٹی قیادت ایک پیج پہ آئے. اور واقعی میں اس بات سے بھی متفق ہوں کہ جس بیانیہ کے تحت جو مجبوری ہے مسلم لیگ نون کے کہ ریٹائرڈ جرنیلوں کا اور ریٹائرڈ ججوں کا جس طریقے سے وہ احتساب کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون کو صرف فیض آباد دھرنے کے مقدمے کی حالت دیکھنی چاہیے. جتنے بھی پٹیشنر تھے بشمول وفاق اور بشمول پی ٹی آئی کے، ساروں نے ہاتھ کڑے کر دیے اور وہ ریویو ہی نہیں چاہتے. وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حیران پریشان بیٹھے کہ بھئی پہلے تو آپ لوگ فیصلے پہ اعتراض کر رہے تھے، ابھی آ کے ہمیں بتائیں کہ پہلے آپ درست ہے کہ ابھی درست ہے. اٹارنی جنرل کے ساتھ کوئی جواب نہیں ہے، علی ظفر ایڈوکیٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اس سے مسلم لیگ نون کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اب بھی کچھ نہیں بدلا پاکستان میں. انقلاب کی سیاست بہت ہوئی، اب مفاہمت کی سیاست کرنی ہوگی. ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ کی نظر میں کیا ہم انتخابات کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع کر دی ہے. دیکھیے اصولاً یہ تو اگر ہم بائی بک چلے تو یہ واقعی ایک اگلا قدم تو ہے کہ حلقہ بندیوں کا اعلان کر دیا گیا، اور نومبر تک اس پہ اعتراضات بھی جمع کیے جا سکتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی اعتراض کر چکی ہے، اور مسئلہ ہوتوں کی بات ہوئی. سلمان صاحب نے تو علی ظفر صاحب کا حوالہ دیا، میں نے بھی اس سے پہلے دیا. تو مسئلہ ہوتوں کا اگر انقلابی لوگ بھی علی ظفر تھے جو بندیال صاحب کے کورٹ میں، تو ان کا کوئی اور رویہ تھا. اب قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے وہ کچھ اور کہتے ہیں. تو مسئلہ ہے تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے. اور دوسرا الیکشن کمیشن بھی مسئلہ ہوتوں کا شکار ہے. ایاز صاحب کے چکوال کو تلگنگ بھی تحفے میں دے دیا، اور ہم جیسے قبائلیوں سے جو ہے 12 جو قبائلی سیٹیں تھی وہ ساری کی سارے ختم ہوئے. پختونخوا سے 6 نشستیں ہی چین لی. تو اس پہ اعتراض تو بنتا ہے. آپ خود جانتی ہے کہ پروگرام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قبائل مردم شماری کو نہیں مان رہے تھے. تو حلقہ بندیاں جو ابھی ہوئی ہے، جو مکمل طور پہ یہ جو ہنگو جہاں پہ آج واقعہ ہوا ہے، اس کو اورکزئی ایجنسی کو لا کے ہنگو میں شامل کیا گیا، باجوڑ کو دیر میں شامل کیا گیا، مومن ایجنسی کو چارسدہ میں لا کے ٹونسا گیا. تو مسئلہ ہے ہر طرح اور ہر طریقے سے ہوتی ہے. اور 9 لاکھ کی آبادی کی شرط انہیں کے لیے رکھی گئی ہے. تو جہاں پہ آج سیکیورٹی فورسز نے جو شہادتیں دی ہے، جوب میں آپ مجھے بتائے، پشین میں مجھے بتائے، آپ نوشکی میں مجھے بتائے کہ 9 لاکھ کی آبادی جو آپ کتنے 100 کلومیٹر پہ جا کے پوری کریں گے. جو صوبائی اسمبلی کے لیے 450 کی آبادی کا ایک حد مقرر کیا گیا ہے، تو وہ آپ کہاں پہ جو دور دراز کے علاقے ہیں اس میں یہ آبادی آپ کہاں سے پوری کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. بائی بک ٹھیک ہے ایک قدم آگے بڑھے ہیں، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں. نگرانوں کے رویے کو دیکھ کے وہ تو ایسا طرز عمل ان کا ہے کہ جیسے وہ انتخابات کروانے نہیں، مستقلاً حکمرانی کے لیے آئے ہیں. وہ بڑے بڑے منصوبے پیش کریں. ان کے وزیر خزانہ دیکھ کے، ان کے جو نجکاری کے وزیر ہے، وزیر اعظم صاحب کے خطابات ملاحظہ فرمائے، تو ان کے رویے سے ہمیں نہیں لگ رہا
کہ انتخابات فروری یا مارچ میں ہوں گے، لیکن الیکشن کمیشن نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، اگر اس پہ اعتراضات سیاسی جماعتیں نہیں کرتی، سندھ سے ضرور آواز اٹھے گی، بلوچستان سے بھی ضرور آواز اٹھے گی، اگر ان تمام مسائل کو حل کیا جاتا ہے تو پھر جا کے بات بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے فروری کے آخر میں یا جنوری کے اختتام پہ۔ لیکن سردی کا کیا کریں گے؟ اور آخری دیکھیں، جب آپ میلاد کے جلوس نہیں نکال سکتے تو انتخابی عمل میں جو جلسے جلوس ہوں گے، آپ اس کو کیسے ان کو کیسے کیٹر کریں گے، ان کو کیسے سیکیور کریں گے؟ یہ